ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام کے لیے کہ جس نے اس روح زمین کو بنایا، پھر اس روح زمین کو بنانے کے بعد اس کو مصروفیت میں لانے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، تمام کی تمام مخلوقات کو بنایا، اور پھر اس زمین کو رات کی تاریکیوں کے اندر خوبصورت اور زینت والا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین پر بنائی گئی چھت، آسمان کو چاند اور ستاروں سے خوبصورت بنایا، اور پھر ان کو ان کی اپنی اپنی خوبصورت خوبصیرت
روشنی سے سجایا۔ مختصر سی اس حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزماں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، سید الرسل، سید الائمہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا۔ مختصر سی حمد و ثنا اور مختصر سے درود و سلام کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، اللہ رب العزت کی جماعت پر، اور صحابہ اکرام کے ساتھی تابعین اعظام پر، تبع تابعین اکرام پر، محدثین پر، ائمہ پر اور علماء پر کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد آج دین اسلام صحیح سالم میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات، اس روح زمین کا ایک قاعدہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بناتے ہیں تو اس چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف بناتے ہیں، اس چیز کا کوئی نہ کوئی کام ایجاد کرتے ہیں کہ یہ چیز بنائی اس لیے گئی ہے یہ فلاں کام کرے، یہ فلاں عمل کرے، فلاں پروپیگنڈے پر کام کرے، فلاں معاملے پر یہ چلے، فلاں منزل کی طرف رواں دوا ہو، مقصد بناتے ہیں لوگ۔ کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ اپنے ساتھ استعمال شدہ کسی بھی چیز کو لے لیں، گھڑی کو لے لیں، موبائل کو لے لیں، یا جس پنکھے سے ہم ہوا لیتے ہیں اس پنکھے کو لے لیں، کسی نے بنایا ہے اس لیے کہ یہ ہوا دے، یہ چلے، یہ لوگوں کو فائدہ دے، اس کا کام کیا ہے کہ ہوا دینا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ دنائی، یہ حکمت دی ہے کہ جس کو استعمال کر کے لوگوں نے اس طرح چیزیں بنائی اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا۔ یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر یہ کیسے چیز ڈالی؟ سب سے پہلے کائنات کے رب نے اس روح زمین پر مخلوقات کو بنایا ہے۔ ان مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے طور سینا اور زیتون ان کی قسم کھاتے ہوئے اور مکے اور مدینہ شہر کی قسم کھاتے ہوئے، امن والے ان معزز شہروں کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمام کی تمام مخلوقات میں سے ہم نے اگر کسی کو خوبصورت، اعلیٰ و ارفع، بلند مقام و مرتبے والا، ذہین، خوبصورت، عمدہ اگر کسی چیز کو بنایا ہے، کسی مخلوق کو بنایا ہے، تو وہ مخلوق ہے جس کو آج دنیا میں انسان کہہ کر بلایا جاتا ہے، انسان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی مخلوق کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے بہت ہی اعلیٰ اور ارفع بنایا۔ اور جیسے ہر کسی چیز کے بنانے کے بعد اس کا مقصد تعین کر دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ان سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں ان سے کسی قسم کی گاڑی کی توقع نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ان کو بنانے سے ان سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ ہم نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ صرف ایک کام توجہ سے کر لیں، عبادت توجہ سے کریں، عبادت توجہ سے کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بنایا ہے کہ یہ عبادت کریں، بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا۔ اور پھر عبادت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے لوگو، تم اللہ رب العزت کی، اپنے بنانے والے کی، اپنے پروردگار کی، اپنے کھلانے والے کی عبادت کرو، بندگی کرو، تاکہ تم کو متقین کہا جائے، پرہیزگار کہا جائے، نیکوکار کہا جائے، اچھا کہا جائے، تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جائے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی، اگر ان دونوں کی تفسیر کو دیکھیں، ان دونوں کے بارے میں اگر ائمہ اکرام سے
ائمہ حدیث سے، مفسرین سے اگر ان دونوں آیتوں کے بارے میں وضاحت طلب کریں تو یہ دونوں آیتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کوئی بھی عبادت دنیا کے اندر انسان کے ذمے اگر لگائی گئی ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ صرف ایک ہے، اس کا نتیجہ تقویٰ ہے، اس کا نتیجہ تقویٰ۔ اور ہمارا اگر ہم تمام کی تمام چیزوں کو ایک جانب رکھ کر صرف اور صرف نتیجے پر فوکس کریں، نتیجے پر دھیان دیں، تو سیدھی سی دو لفظوں میں بات یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، تقویٰ اختیار کر لیں، ہمارے اندر تقویٰ ہو، ہمارے پاس ایمان ہو، ہم متقی کہلائے جائیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے صرف اور صرف یہی بنایا ہے کہ یہ تقویٰ اختیار کریں، یہ تقوی والے ہو جائیں، دنیا کے اندر باشعور ہو جائیں، متقین ہو جائیں۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ انسان کا ہے کہ اس کو بلند مقام و مرتبہ اسلام کے اندر مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ انسان جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس تقوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ انسان بلندیوں کو چھوتا ہے، کائنات کا رب اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مہیا کرتا ہے۔ حضرات، اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کے معنی تین قسم کے اس کے معنی ہیں، تین معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک معنی معاشرے میں عام ہے کہ اس کا معنی ہے، اور قرآن مجید کے جو متراجم ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، زیادہ تر مفسرین نے اس کے ترجمے میں تقوی کا زیادہ جو معنی استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، کائنات کا کہ رب کا ڈر دل میں ہونا، یہ تقوی۔ لیکن تقوی کے دو اور معنی بھی ہیں جو استعمال تو ہوئے ہیں لیکن بعض جگہ پر زیادہ استعمال نہیں ہوئے۔ تقوی کا ایک معنی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ رب العزت کا ڈر، خوف دل میں ہونا، اور دوسرا معنی یہ ہے وقا، یقی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور وقا کا معنی ہوتا ہے کہ بچانا، اتقا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا، اس کا ایک معنی ہے بچنا۔ اور تیسرا معنی جو ہماری زبان میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری، یہ اس کے لغوی معنی ہے تین۔ اب تقوی کے بارے میں وضاحت طلب کرنی چاہیے ہمیں کہ تقوی کی وضاحت کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ حضرات ان کے قصے سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر ایک بلند مقام پانے والے انسان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی کے اندر کائنات کے رب کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست پر بیٹھنے کا موقع ان کو ملا ہے، ان کے بستر پر سونے کا موقع ان کو ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا پیارے علی ہمیں بتلائیے کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی وضاحت کر دیجئے کہ تقوی کیا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کا جواب دیا، اس بھائی کا جواب دیا، کہا الخوف من الجلیل۔ پہلی بات الخوف من الجلیل، دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہونا۔ چار چیزوں کا نام تقوی ہے، ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے الخوف من الجلیل، اللہ عز و جل کا دل کے اندر خوف ہونا، یہ تقوی ہے۔ دوسری بات والعمل بالتنزیل، یہ جو کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے ہدایت نامے کے طور پر، جیسے کوئی بھی سائنسدان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ کاپی دیتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح چلائیں گے تو فائدہ دے گی، اس طرح چلائیں گے تو نقصان میں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد ایک ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، اس کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل۔ تیسری بات والقناعۃ بالقلیل، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر صبر۔ کوئی بندہ دن میں 6 روٹیاں کھاتا ہے، 2 صبح کھاتا ہے، 2 شام کو کھاتا ہے، 2 دوپہر کو کھاتا ہے،
اگر اس کو ایک ایک مل رہی ہے، دن میں 3 کھا رہا ہے تو اس پر کہے الحمدللہ. اگر آدھی مل رہی ہے تینوں وقت تو کہے الحمدللہ. اگر آدھی سے کم بھی مل رہی ہے تو پھر بھی الحمدللہ کہے. تھوڑے پر صبر کرے. اگر اس سے صبر نہیں ہو رہا، انسان ہے، انسان سے اتنا صبر بعض اوقات نہیں ہوتا، اتنے اچھے اعمال نہیں ہوتے، تو اس نے اگر مانگنا بھی ہے تو سیدھا اپنے گھر سے نکلے یا اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے. اگر مسجد قریب ہے تو آئے مسجد میں، اللہ رب العزت کے سامنے مانگے اور اللہ رب العزت سے اس بات کا اعتراف کرے اور اللہ رب العزت کو اپنی دل کی کیفیت بتلائے. جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ میں نے صبر کیا، اس لیے صبر کیا کہ آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا ہے. میں نے صبر کیا، اب میں صبر نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، لہذا تم مجھے اس کا اجر بڑھیا دے. تھوڑے پر صبر. پہلی بات کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف. دوسری بات کتاب اللہ قرآن مجید پر عمل. تیسری بات کہ تھوڑے پر صبر کرنا ہے. چوتھی بات والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کی تیاری کرنا. آخرت کے دن کی تیاری، نچوڑ سارے کے سارے اعمال کا نچوڑ، آخرت کے دن کی تیاری کرنی. اس کی تیاری کیسے کرنی؟ آج ہماری کمی ملی، اکثر لوگ ہم میں سے حالات سے تنگ آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں یار اس زندگی نال چنگا ماری جائیے، اللہ سانو چوکی لے، سانو موت دے دے. لیکن ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری کی ہے؟ کیونکہ غالب کہا کرتے تھے ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر لیا غالب. روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتا. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہم نے اپنے ایک ایسے مقام پر جانا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. ایسی ہستی کے پاس جانا ہے کہ جس سے بڑھ کر اس دنیا جہان میں کوئی ہستی نہیں ہے. ایسی ذات کے پاس جانا ہے کہ جس ذات سے بڑھ کر اس دنیا جہان میں کوئی ذات نہیں ہے. ہم اس کے پاس خالی ہاتھ جائیں گے، کیا اچھا لگے گا؟ شرمندگی نہیں ہوگی کیا اس لمحے میں، اس وقت اپنے آپ کو ایک مومن کی شکل میں دیکھنا، مسلمان کی شکل میں دیکھنا، یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے پاس ہے کیا؟ آخرت کی تیاری. یہ بات جس دل کے اندر یہ بات آ گئی نا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کس شکل سے پیش ہوں گا، میرے پاس کیا چیز ہوگی جو میں لے کر جاؤں گا کہ اللہ میں نے تیرے پاس آیا ہوں، میں روایت کے مطابق یہ چیز لے کر آیا ہوں. کوئی ایسی تو چیز ہونی چاہیے، کوئی ایک چیز ہونی چاہیے جو میں اللہ کے سامنے رکھ سکوں. اگر کسی بندے کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے. وہ تقوی کی راہ پر. یہ 4 باتیں: الخوف من الجلیل، اللہ عز و جل کا خوف دل کے اندر ہونا، والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پر عمل، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر صبر، والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کی تیاری. یہ 4 چیزیں ان کا اگر مطالعہ کرے تو بڑی لمبی چوڑی بات بن جاتی ہے، بڑی لمبی چوڑی بات بن جاتی ہے. اسی طرح اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ اکرام نے اس کی تقوی کی مثال بڑے اعلیٰ انداز میں، مختصر انداز میں بھی دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس بات سے واقف ہیں بحیثیت مسلمان، صحابہ اکرام کے قصے سنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ایک انصاری صحابی تھے اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے تھے: اقرأہم ابی بن کعب، کہ میں نے اگر صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر سب سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن کا علم رکھنے والا اگر کسی بندے کو دیکھا ہے تو وہ ابی بن کعب. اقرأہم ابی بن کعب، قرآن کا قاری ابی بن کعب، اس کو اسلام نے اسلام کا قاری کہا، اسلام کا معراج قاری کہا. حضرت ابی بن کعب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ مجلس شورا کا اجلاس بیٹھا ہے. آج کی دیکھ لیں مجلسیں، آج کی مجلسیں دیکھ لیں. یہ میرے موضوع کے اندر بات تو نہیں آتی لیکن میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس شورا دیکھ لیں، بڑی بڑی پارلیمنٹیں بیٹھتی ہیں،
بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن ان اجلاس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس سے اسلام کی سربلندی کی بات ہو، اسلام سربلند ہو جائے۔ لیکن دیکھیں سیاست تو تھی، یہ سیاست ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی، لیکن ان کی سیاست دیکھیے کہ مجلس شورا کا اجلاس ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس کے اندر ایک بات کو چھیڑ دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ صحابہ اکرام کے سامنے کہتے ہیں او بھائی تم بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ سارے صحابہ نے اپنا اپنا جو ہے نا معافی الضمیر آگے رکھا، اپنے اپنے خیالات رکھے، اپنے اپنے ذہن میں جو تقوی کی تعریف تھی، ڈیفینیشن تھی، جو بات تھی، تقوی کے جو مفہومات تھے وہ رکھے۔ لیکن جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، ان کی باری آئی، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابی ابن کعب اے قاری بتائیے نا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از تقویٰ؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو پتہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک ایسی بات کہی جو جامع تھی کہ جس نے مسلمانوں کے وہاں پر موجود جو صحابہ اکرام تھے ان کے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں، وہ راستہ ایسا ہے کہ وہاں پر خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ راستہ ایسا ہے ادھر بھی جھاڑیاں ایسی ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ایسی ہیں کہ جن جھاڑیوں کے اندر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ علماء نے اس بات کے اندر اپنی بات کی وضاحت کی، اس معاملے کو اپنی زبان میں وضاحت کی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ ایسا ہو کہ اس راستے میں کوئی موذی چیزیں بہت زیادہ ہیں، خطرناک چیزیں جو انسان کی دشمن ہیں، وہ اس راستے میں بہت زیادہ چیزیں ہوں، ایسا راستہ ہو تو بتائیے آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے کہ جس راستے کے ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، اور وہاں سے آپ کے لیے صرف گزرنے کا راستہ ہے، ایک بندہ گزر سکتا ہے وہ بھی احتیاط کے ساتھ، اور وہی راستہ ہے جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے، وہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جو آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا سکے۔ تو بتائیے آپ اس راستے کو، اس سفر کو کیسے عبور کریں گے، اس راستے کو کیسے عبور کریں گے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے، ادھر کانٹے ہیں ادھر کانٹے ہیں، راستہ ایسا ہے کہ خطرناک ہے، تو میں ایسا کروں گا اپنی جو ہے نا اپنے کپڑے، اپنا جو تہمت ہے اسے سمیٹ لوں گا اور ایسے گزروں گا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ نہ ادھر سے مجھے کوئی کانٹا چبھے کہ میرے کپڑوں کو یا میرے جسم کو نقصان پہنچا سکے، نہ ادھر سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اگر میرے ساتھ لگ گئی، تو میں اپنے آپ کو دونوں طرف سے سمیٹ کر، اپنے آپ کو دونوں طرف سے کور کر کے اس راستے سے گزروں گا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ۔ اب دیکھیے یہ دنیا جو ہے، زندگی جو ہے، یہ ایک سفر ہے، گزرگاہ ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی یہاں رہنے والا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا فرشتہ کہ میں آپ کی ایک انسان کی شکل میں آیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا مقرر کردہ فرشتہ، کہتا ہے کہ میں آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ غصہ آ گیا، اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اس کو مکہ مار دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں آیا ہوں، آپ کو نہیں تھا علم۔ تو پھر انہوں نے کہا جاؤ اللہ رب العزت سے کہو کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت کے پاس وہ فرشتہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ پھر میرے موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ، اس سے کہو وہاں پر فلاں ایک بیل کھڑی ہے، ایک گائے کھڑی ہے، اس گائے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ، جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے دن تمہاری زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے فرشتہ، دوبارہ آ کر یہ ساری بات بتاتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی کے دن بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پھر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اتنے جتنے وہ بال ہوں گے اتنے دن بڑھا دیے جائیں گے۔ وہ بال کے دن
جو ختم ہو گئے پھر آپ کی موت ہے۔ یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، یہ گزر گا۔ اسی بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، تم مسافر ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کی بہت سارے ائمہ اکرام نے اس حدیث کو بار بار بیان کیا، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو ہلا دینے والی حدیث ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا اس طرح گزارو کہ جس طرح اجنبی ہو، یہاں پر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ او عابر السبیل، یا ایک مسافر کی طرح گزارو کہ جیسے وہ کسی راستے پر چلتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور راستے میں اگر کہیں ٹھہرتا ہے تو کچھ لمحے کے لیے وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہاں سے تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر چل پڑتا ہے۔ یہ سفر ہے، تم مسافر۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر کسی سفر پر گزر جاؤں، کسی منزل کی طرف رواں دواں ہوں، راستے میں ایک مجھے درخت مل جاتا ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں، کچھ لمحہ بیٹھتا ہوں، اٹھ کر چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہ میرا مقام نہیں ہے، میری منزل کوئی اور ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ دنیا تمہارا مقام نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، آخر میں ٹھکانہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی بات کو اگر ہم دیکھ کر اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں تو ہم متقی کہلائے جائیں گے، ہمیں اللہ رب العزت متقی پرہیزگار والے میڈل سے نوازیں گے۔ تقوی کی اصل جو پہچان ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے فہم سے تمام کی تمام امت مسلمہ کو سمجھا دی کہ یہ زندگی ایک کانٹے دار ہے، یہ زندگی ایک مومن کے لیے اجنبی ہے۔ مومن جو ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، گھر میں اگر 5 لوگ رہتے ہیں یا کچھ زیادہ ہیں، ان میں سے ایک ایسا فرد ہے کہ جو نمازی ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے، اور باقی ایسے ہیں جو دنیا دار ہیں۔ جو اس میں ایک رہنے والا فرد ہے، وہ اپنی زندگی کو ایسے سمجھے گا جیسے ایک قید خانے میں رہ رہا ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ نے کئیوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا، وہ ایسے محسوس کر رہا ہوگا اپنی زندگی کو کہ جیسے وہ اس گھر میں اجنبی ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں اس گھر، کیونکہ اس جیسا اس گھر میں کوئی نہیں۔ وہ ڈھونڈے گا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملے کہ جس جگہ پر میرے جیسے لوگ ہوں، جس راستے پر میں ہوں، میں ان سے بات کروں، وہ مجھ سے اس حوالے سے بات کریں۔ وہ ڈھونڈے گا، وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھے گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری اجنبی۔ مومن کا گزارا نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، جو ماحول ہے، مومن جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک قید خانے میں سمجھ رہا ہے کہ جیسے وہ قیدی ہے۔ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، ہر طرف سے یہ راستہ ایسا ہے کہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پر چل پڑتا ہے ساری کی ساری آزمائشیں اسی کے لیے ہے۔ شیطان ہر لمحے میں، ہر موڑ پہ، ہر طریقے سے، ہر حربے سے اس انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو بندہ ایسا محسوس کرے کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور مجھے ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے کہ مجھے وہ سازش کہہ رہی ہے اس راستے کو چھوڑ دے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ تقوی کے راستے پر ہے۔ لیکن آج ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی، وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے دل میں تقوی نام کی چیز نہیں ہے۔ تقوی نام کی چیز نہیں۔ تقوی کی تعریفیں میں نے شروع خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ پہلی علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بڑے خوفناک ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ رب العزت تو رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس کا یہ ترجمہ اس
انداز سے کیا جاتا ہے، اس ذہن سے کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک سعادت مند بیٹا یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا باپ، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے باپ کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، میں یہ کام کروں گا، وہ اس کام کو ناپسند سمجھتے ہیں، میں اگر یہ کام کروں گا تو وہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت کے بارے میں سوچنا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کائنات کے رب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ان کا مجھ سے یقین اٹھ جائے گا، مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا، ان کا مجھ سے جو ہے نا وہ شفقت والا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نے کام ان کی نافرمانی والا کیا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تقوی کا دوسرا معنی بچنا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا تقوی۔ تیسری، جن باتوں کا اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے کہ ان باتوں کو ماننا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جو باتیں چھوڑنی ہے ان کے حوالے سے پرہیز کرنا، ان باتوں سے، ان کاموں سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں تقوی۔ اور بھائیوں، شیطان ہمیں ہر کام کرنے دے سکتا ہے لیکن ہمیں متقی ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ ہر با استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز کے اندر بھی ہماری نفس کے اندر سازشیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے نفس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اوہام ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، ہماری نماز میں جو خشوع و خضوع ہے اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان سب سے زیادہ شیطان حملہ کرتا ہے نوجوان پر۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جوانی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جو نوجوانی ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھیں گے کہ اس نے اپنی نوجوانی میں کیا کیا۔ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، کوئی بندہ گناہ سے دور نہیں ہے، ہر بندے نے گناہ کیے ہیں، اور کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے خطرناک گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر کسی دن اپنی موت سے پہلے، کیونکہ اسے نہیں پتا اس کی موت کب آ سکتی ہے، ہر لمحہ وہ سوچے کہ میرا یہ آخری سانس ہے، وہ اس سوچ کے ذریعے سے، اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل میں کائنات کے رب کا خوف لے آئے۔ اسی خوف کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے آنسو سے، اس کی آنکھ سے آنسو بعد میں زمین پر گرے گا، ابھی آنسو آنکھ سے نکلا ہے، کائنات کا رب سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ آج بھی اگر کسی کے دل میں یہ خوف آ جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں کیا لے کر جاؤں گا، اس کے دل میں یہ خوف آ جانے کی وجہ سے کائنات کا رب اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ دیکھیے، بڑے تھے، اس نے 100 قتل کیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سناتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، اس کی کوئی معافی ہے شریعت کے کاغذوں میں؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیت اور رحیمیت کا جو ہے نا اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس صفت کو چھپا کر اس بندے کو کہتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب دل کے اندر یہ بات ہے کہ یار میں نے یہ غلط کیا ہے، دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، دل ندامت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، دل جو ہے نا وہ آنسو بہا رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے تو ایسا کر، یہ جگہ چھوڑ دے، تو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا تو شاید ایسی خرابیاں اور کرتا رہے، جا فلاں بستی میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر، اللہ رب العزت تیرے گناہ معاف کر دے۔ خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ مہربانیت کے بارے میں سن کر، صفت رحمانیت کے بارے میں، رحیمیت کے بارے میں سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کائنات کے رب کے لیے یقین بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اس بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ راستے کے اندر ابھی آدھا سفر نہیں طے کیا ہوتا، تھوڑا سفر طے کیا ہوتا ہے کہ راستے کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ابھی توبہ نہیں کی، اس توبہ کے راستے پر چل رہا ہے، ابھی نیت کی ہے، دل کے اندر یہ خوف آیا ہے کہ میں نے کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، قاتل کے رہوں گا وہاں پر کھڑے ہو کر، اگر مجھے کہا اس قاتل کو لے کر آؤ تو میں کہاں کا رہوں گا۔
اس نے سوچا کہ یہ 100 قتل جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں. توبہ کی سوچ لے کر, کائنات کے رب کا دل کے اندر خوف لے کر, شرمندگی لے کر, ندامت لے کر توبہ کے راستے پر چل پڑا ہے. تو راستے کے اندر ابھی آدھا سفر طے نہیں ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے. جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, وہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں, ہم اس کو لے کر جائیں گے, ہم اس کو لے کر دیں گے. جہنم والے کہتے ہیں ابھی اس نے توبہ تو کی نہیں, جنت والے کہتے ہیں اس نے نیت تو کی ہے, اس کے دل میں یہ خیال تو آیا. کہتے ہیں چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ جگہ ہے نا, یہ راستہ یہ ماپ لیتے ہیں, اگر زیادہ راستہ جس طرف ہوا, ابھی طے کرنے والا اگر زیادہ ہوا تو ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. جہنم والے کہتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے دل میں تقویٰ آ جانے کے سبب کی وجہ سے کہ اس کے دل میں خوف آ گیا ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کی مدد کرتے ہیں, اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو جنت والے, جو توبہ کا راستہ, جو نیت لے کر جتنا راستہ اس نے طے کیا تھا, اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں, زمین دوسری جانب سے سکڑ جاتی ہے. اس کا نیت والا, اچھی نیت والا راستہ جو اس نے طے کیا ہے وہ راستہ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت والوں کو اس کو جنت ملے. یہ واقعات محض سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ واقعات محض ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ ان سے لوگ لطف اندوز ہوں. یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں, ہمیں سبق دیتے ہیں. ایک متقی, پرہیزگار اور امت مسلمہ اور مومن کہلانے والا انسان ان واقعات سے سبق نکالتا ہے کہ میرے لیے اس واقعے میں کیا رکھا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اس واقعے میں رکھا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر میرا خوف لاؤ تو صحیح, تقویٰ لاؤ تو صحیح, میرے لیے ڈر لاؤ تو صحیح, اپنے دل کو میرے سامنے جھکاؤ تو صحیح, میں دیکھنا تمہاری کس طرح مدد کرتا. سارے کے سارے اعمال ہیں, دنیا میں آنے کا مقصد ہی بتلا دیا کہ تقویٰ. ایک شاعر ہے ابن المعتز کے نام سے, عربی شاعر ہے, وہ ایک شعر بڑا پیارا کہتے ہیں عربی کے اندر. وہ میں آج کتاب دیکھ رہا تھا, مجھے شعر ملا, مجھے بڑا وہ شعر پڑھ کر مزہ آیا. میں نے سوچا کہ میں اس شعر کو اپنی بات کے اندر لاؤں گا. تو وہ شعر کے اندر کہتے ہیں, ساری کی ساری جو ہے نا خلاصہ اس شعر کے اندر رکھ دیا, تقوی کا سارا خلاصہ اس شعر کے اندر سمو کے رکھ دیا انہوں نے. ابن المعتز کہتے ہیں خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ, خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ وادی کماشن فوق ارض الشوق یغزر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. ابن المعتز کہتے ہیں چھوڑ دو تم, خلی الذنوب, چھوڑ دو گناہوں کو, صغیرہا و کبیرہا, ہر چھوٹے گناہ کو چھوڑ دو, ہر بڑے گناہ کو چھوڑ دو, ہر چھوٹے گناہ کو چھوڑ دو, ہر بڑے گناہ کو چھوڑ دو. جو ہوا سو ہو گیا, اس کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی میں بیٹھ جاؤ, سر کو جھکا لو. کائنات کا رب رحمت اس کی بڑی وسیع ہے, وہ بڑا شفقت کرنے والا ہے. تمہاری وشاب النشا فی عبادت اللہ, اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں جس نے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بہا دیا. ہم دولت کے پیچھے آج کل تو ایسے معاملات دنیا میں آ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اتنا دارو قدار اپنا آنسو بہاتے رہتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے, مجھے وہ پیسہ نہیں ملا, مجھے وہ فلاں چیز نہیں ملی, مجھے وہ چیز رہ گئی, مجھے اس بات کا دکھ ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے اتنا سستا پیکج ہے اور اتنا اہم پیکج ہے کہ ایک آنسو جس نے بہا دیا وہ زمین پر بعد میں گرے گا. اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دیں گے اس دن جس دن پوری کائنات گھومتے رہیں گے لوگ, لیکن کسی قسم کا کوئی سایہ نصیب نہ ہو. ایک آنسو, صرف ایک آنسو بڑا, ہر چھوٹا گناہ ہر بڑا گناہ چھوڑ دو. ذاک التقیٰ, یہی تو تقویٰ ہے بھائی, یہی تو تقویٰ. وادی کماشن فوق ارض الشوق یغزر ما یرا. حضرت ابی بن کعب کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات ابن المعتز اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکلتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے, یہ جو چیزیں ہیں مجھے نقصان دے سکتی ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس راستے سے اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہے. یہ تقویٰ ہے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى
کوئی بندہ اپنے دل میں یہ خیال نہ لے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں، اتنے تو ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے بارے میں ایک انسان نے مثال بنائی ہے، بڑی اہم مثال ہے۔ ہم بڑی جگہوں پر یہ مثال فٹ کرتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ان الجبال من الحصا، ابن المعتز کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کل قیامت کے دن ایک پہاڑ ثابت ہو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم جو کرتے ہیں، ان کے لیے اگر جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر جو ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو ایک توبہ کا ایک ہمیں وقت مختص کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور وعدہ کریں گے آئندہ یہ نہیں ہو۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بتلایا ہے نا اتنا آسان حل کہ اپنی زبان پر فارغ وقت جو فری جو تم پھر رہے ہوتے ہو، فارغ جو ہوتے ہو، فضول کی باتیں جو کرتے ہو، اس وقت استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس استغفار کی وجہ سے وہ معاف کر دیتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل میں یہ بات آئے تو صحیح، یہ دل میں بات آئے گی کیسے؟ یہ دل میں بات آئے گی کیسے؟ یہ تقویٰ میں نے شروع خطبے میں بھی کہا ہے کہ عبادات کا نچوڑ نتیجہ تقویٰ ہے۔ وہ کیسے؟ عبادات کا نچوڑ تقویٰ کیسے؟ آپ روزے کے بارے میں آیات سنتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ عبادت بندے کو متقی بناتی ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے لیے جاتے ہو، ہر قسم کی غلط حرکت سے باز آ جاؤ، لڑائی جھگڑے سے، مشابہت سے باز آ جاؤ، اور فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ ساتھ لے کر چلو۔ اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اور وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العزت سے ڈرا، اللہ رب العزت سے ڈرا، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور کچھ لوگ، یہ باتیں ہیں تو کڑوی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ میں بات کروں۔ کچھ لوگ اپنی ذات پر بڑا فخر کرتے ہیں، اپنی ذات پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں جاٹا، میں رانا، میں ملک علی، میں جاٹا، میں ذمہ دارانہ منڈاواں، تو لہذا جٹ کی جو ہے نا وہ بڑی اوقات ہوتی ہے۔ کسی مقام پر میں کہتا ہوں جی میں جاٹا، وہ ڈر جائے گا۔ اور بھائی یہ چیزیں جو تم دنیا میں اس کا استعمال کرتے ہو کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری شان کو بڑھاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا دنیا میں کس قدر شان کو بڑھائیں گے جس دن تمہیں آخری ہجکی آ گئی، اس کے بعد تو کون ہے وہ کون ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا وہ فلانا جٹ تھا جی، بڑا جٹ تھا جی، وہ مر گیا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس کو بلاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ یہ زندگی کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، وہ صورت کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کو اور پوری کی پوری انسانیت کو اپنے نبی کے وقار کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی کا وقار ایسا ہوتا ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو ہے ان کو ہم نے ذات پات کا یہ جو سلسلہ دیا ہے ان کی تعارف کے لیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ذات پات جٹ فلاں رانا ملک بٹ نہیں چلے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک معزز اور عزت اسی کو ملے گی، عزت اور مقام اسی کو ملے گا، اتقاکم، جو اپنے دل میں ہمارا ڈر لے کے آئے گا، جس کے پاس تقویٰ ہوگا، جس کے پاس خوف ہوگا۔ یہ عبادت بندے کو تقوی کے قریب کر دیتی ہے، متقی بنا دیتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ان کو وصیت کرتے ہیں، دین کی وصیت کرتے ہیں، کوئی اور وصیت کرتے ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ آج کل جو معاشرہ ہے اکثریت کہتے ہیں الا قلیل، کہ جن پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہوا، جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت